السلام علیکم ناظرین، آج میں تکمیل اللہ کے خوف سے متفرق احوال بیان کر رہا ہوں۔ قرآن شریف کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ سے ڈرنے سے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے ہر کمال کا جینا اللہ کا خوف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھ بھی بیکار ہو گئی تھی۔ اس شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے کہ میرے رونے پر تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جائیں گے یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، آئے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالات کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم روتے ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم پر گزرنا ہو تو ہی نہ جانے نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن عوف ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فائز نقر تم فنار اب پر جب پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھ کر گھر تک لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلید رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر میں ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ ایک اور صحابہ کا قصہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب ورود اللہ مولا الحکیم پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اور بھی اسی قسم کے واقعات اکثر کثرت سے گزرتے رہتے ہیں۔ حضرت فیض مشہور بزرگ ہیں، اللہ کا خوف ہر خیر کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سبھی واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں بھی اللہ سے ڈرا ہوں اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت سبق کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے پر
دو خوف نہیں جمع کرتا، دو بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکری رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈر رہے ہو تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے۔ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف جاتا رہا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو نکل کر چہرے پر گرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کو آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا دودھ کا تھنوں میں واپس جانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہے۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں، ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو رو سکتا ہو وہ روئے، اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے کی صورت بنا لے۔ محمد بن منقدر جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ میں داڑھی سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی۔ طبیب نے کہا کہ ایک بات کہا، وعدہ کر لو آنکھ اچھی ہو جائے گی کہ رویا نہ کرو۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں اگر وہ روئے نہیں۔ یزید بن
میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے: خوشی سے، جنون سے، ڈر سے، گھبراہٹ سے، دکھلاوے سے، نشہ سے اور اللہ کے خوف سے۔ یہی ہے وہ رونے کی، اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ آپ احبار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں اللہ کے خوف سے روں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہزاروں ارشادیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اپنے گناہوں کے فرق میں رونا کمیاں ہیں اور بہت ہی ضروری اور مفید، اور اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں کبھی نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر شے کو وسعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو جہنم میں داخل کرو، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہوگی ایک شخص کے سوا سب کو جنت میں داخل کرو، تو بھی مجھے اپنے اعمال سے یہ خوف ہے کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھنا اور رکھنا چاہیے۔ بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن جن رہتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ اللہ اکبر۔